الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال، اپنے اعز و اقربا، رشتہ دار، اپنے اصحاب، ساتھی، دوستوں کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزاری، ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات کو بحال رکھا، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور کسی حد تک انسان کی شخصیت پر یہ چیزیں بھی بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ جیسا کہ ایک قول ہے کہ اگر کسی کی پہچان کرنی ہو، کسی کو پرکھنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے حلقہ احباب کو دیکھو، اس کی گیدرنگ کو دیکھو۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو سمجھ لو وہ بھی اچھا ہے، اگر اس کا حلقہ احباب، حلقہ یاراں اچھا ہے تو سمجھ لو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر اس کے تعلقات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو اگر وہ اچھا بھی ہے تو ممکن ہے کہ وہ آگے چل کے اچھا نہ رہے، کیونکہ صحبت کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں، بڑے اثرات پڑتے ہیں، انسان نہ بھی چاہے نا خود بخود پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے تو روایات میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا صحبت کی مثل بیان کرتے ہوئے کہ اچھے لوگوں کی صحبت ایسے ہے جیسے کہ کستوری فروخت کرنے والے کی شاپ پر بیٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا۔ اگر انسان اس سے خوشبو خرید کر نہ بھی لگائے تو جتنا وقت اس کے پاس بیٹھے گا اسے اس کی خوشبو مہک آتی رہے گی، وہ اس سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ اچھے دوستوں کی مثال بھی ایسے ہے کہ جب تک وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، جب تک اگرچہ وہ ان کو نصیحت نہ بھی کریں، لیکن جن جن عادات کے وہ عادی ہوتے ہیں، جن جن افعال کے وہ فاعل ہوتے ہیں، وہ کرنے والے ہوتے ہیں، جن جن کاموں کے دیکھ دیکھ کر آہستہ آہستہ وہ باتیں اس کے اندر بھی صلاحیت کر جاتی ہیں۔ اور فرمایا برے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ تندوری ہو گیا کہ اس کے پاس بندہ جا کر بیٹھے تو ایک تو اس کو گرمائش اس کی پہنچتی رہے گی، اور دوسرا ممکن ہے کہ اس کی آگ سے کوئی ایسی چنگاری اٹھے جو اس کے جسم پر یا اس کے کپڑے پر پڑ جائے تو اس کے جسم کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس کے کپڑوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا حلقہ احباب اچھا ہونا چاہیے، ہماری گیدرنگ اچھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ اگر نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے تو جب وہ نماز کے لیے اٹھے گا آپ کو نہ بھی بولے تو کم از کم آپ کو بھی تو سوچ آئے گی نا کہ وہ جا رہا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ ایسے چل چل کے، اور اگر بروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو
تو ان کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں، جو ان کے افعال ہوتے ہیں، وہ سارے انسان دیکھ دیکھ کر ان کا عادی بن جاتے ہیں۔ سرکار کی زندگی کے اگر اس پہلو کو دیکھا جائے کہ سرکار نے اپنے اصحاب کے ساتھ کس انداز میں زندگی گزاری اور سرکار کے اصحاب نے سرکار سے کیسا سیکھا، تو یہ ایک زندگی کا عظیم پہلو ہے۔ انسانیت کو سیکھنے کے لیے بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے، شخصیات ملتی ہیں۔ اب دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر کام کرنے کا صحابہ کرام کو حکم نہیں دیتے تھے۔ بعض کام وہ تھے جسے صحابہ حضور کو کرتے دیکھتے، وہ انہیں اپنی عادات کا حصہ بنا لیتے تھے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے تھے۔ بعض کام وہ تھے جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے، صحابہ کرام خود بغیر حضور کے حکم کے ان کاموں سے دور ہو جاتے تھے، یا کسی ایک کو منع فرما دیا، بقیہ جتنے صحابہ کرام تھے وہ ان سے دور ہو جاتے تھے، ان کاموں کو ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں، سرکار کے اصحاب وہ عظیم اصحاب ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا دوست اتنا اچھا ہے، یا اس کی کوئی شہادت دے سکتا ہے، گواہی دے سکتا ہے اس کو۔ لیکن سرکار کو دیکھیں، سرکار صرف اپنے زمانے میں ان کی شہادت اور گواہی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرے زمانے سے لے کر قیامت تک جو بھی آنے والے لوگ ہیں، میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کی بھی پیروی کریں گے وہ ہدایت پا جائیں گے۔ فرمایا میرے صحابہ آسمان کے چمکتے ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرے گا، کسی ایک کی بھی۔ اور علماء تو بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک جس صحابی کی زندگی کے مطابق انسان زندگی گزارنا چاہے اور اس کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی سرفراز فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرفراز فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی اور صحابہ کرام کے افعال پر، ان کی شخصیات پر، ان کی تربیت پر سرکار کو کتنا بھروسہ تھا۔ حالانکہ ان کی تربیت خود سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کل صحابہ کرام کی۔ جوان آیا اس کی تربیت دربار رسالت سے ہوئی، بوڑھا آیا اس کی تربیت دربار رسالت سے ہوئی، بچہ آیا اس کی تربیت دربار رسالت سے ہوئی، خواتین آئیں ان کی تربیت دربار رسالت سے ہوئی۔ آپ کسی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہر شخص کی زندگی حضور کی زندگی کا آئینہ نظر آتی ہے، عکس نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں، وہ عظیم شخصیات ہیں کہ اگر وہ کچھ سوچتے بھی تھے تو اللہ رب العالمین ان کی سوچوں کے مطابق قرآن نازل فرما دیتا تھا۔ اور ان کی اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لائف کے ساتھ، حضور کی زندگی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہیں، جو سرکار نے ان کے ساتھ کیے، انہوں نے آپ کے ساتھ کیے، اگر انسان ان کو پڑھے دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ صرف ہجرت کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تفصیل میں نہیں، میں صرف آپ کو ایک دو نقطے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہجرت کا واقعہ آپ نے تفصیل سے سنا ہوگا، اس کو دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سے سرکار نے فرمایا تھا ہم نے ہجرت کرنی ہے، سیدنا صدیق اکبر ہمہ وقت تیار رہتے تھے ہجرت کے لیے۔ پھر جب ہجرت کے لیے نکلے اور غار میں جا کر قیام فرمایا، پھر اس مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی سرکار کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ بچیاں تھیں، وہ کھانا بنا بنا کر وہاں پہنچا رہی تھی، غلام تھا وہ خبریں دیتا تھا، وہ حالات کو معلوم کر کے اس کی خبریں دیتا تھا، اور آپ کے بیٹے تھے ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر خود دربار رسالت مآب میں تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھے تھے، سرکار کے جو معاملات تھے ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو
دیکھیں سیدنا صدیق اکبر نے پوری اپنی فیملی کو سرکار کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اور پھر اپنی طبیعت کا عالم دیکھیں، اپنی حالت دیکھیں. سرکار کو اس غار کے دہانے پر روکا، خود اندر تشریف لے گئے، اسے صاف کیا، اس کی جو ایذا دینے والی چیزیں تھیں جو لگتا تھا آپ کو، ان کو دور کیا. پھر اندر سرکار کو بلایا. جو سوراخ بچ گئے تھے بعض روایت کے مطابق 1 یا 2، ان میں اپنی ایڑیاں رکھ دی. سرکار آئے، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمایا. پھر سانپ آیا، اس نے آ کر آپ کو اذیت دی، تکلیف دی، ڈسا، اس کو برداشت کیا. پھر آنکھوں سے آنسو. یہ ساری ایک داستان ہے. آپ دیکھیں محبت کا پہلو دیکھیں. دوست کتنا با وفا ہے، مشکل میں بھی ساتھ نہیں چھوڑ رہا. اتنی مشکل میں کہ جان کی بازی، اور پورا خاندان، پوری فیملی کے ممبر ادھر مخالفین تھے. سیدنا صدیق اکبر کو پتہ تھا نا، جہاں یہ دیگر صحابہ کرام کو اذیتیں دے رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں سرکار کے ساتھ ہوں یا میری فیملی کے دیگر ممبران سرکار کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ انہیں بھی تکلیف دے سکتے ہیں. لیکن بغیر کسی چیز کے پرواہ کیے حضور کی خدمت میں سب کو لگا دیا، اور سب ایمانداری کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے تھے. پھر وہ ساری اذیتیں، وہ ساری تکلیفیں برداشت کی سیدنا صدیق اکبر نے. یہ حضور ہی نے تربیت فرمائی تھی نا صحابہ کی، حضور ہی نے بتایا تھا نا محبت کے انداز، محبت کے پہلو، محبت کے اندر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ ساری سرکار نے سکھائی تھی. اور صحابہ کرام نے دکھایا، اس کو عملی جامہ پہنا کر دکھایا، عمل کر کے دکھایا. صحابہ کرام وہ صحابہ ہیں. یہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی بات نہیں ہے، کسی بھی صحابی کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پھر اس دور کے اندر امت میں بھی تو فرق پڑ گیا نا. امت میں گروہ بڑھ گئے، امت بٹ گئی. کوئی صحابہ کو ماننے لگا، اہل بیت کو چھوڑنے لگا، کوئی اہل بیت کو ماننے لگا، صحابہ کو. لیکن آج ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ لوگ اور ہمیں اس فرقے کے اندر یا اس گروہ کے اندر شامل فرمایا کہ ہمارے دل کے اندر جہاں محبت رسول ہے، اسی کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت بھی ہے اور محبت صحابہ کرام بھی ہے. ہمارے تکڑی کا کوئی بھی پلڑا ہلکا نہیں ہوتا. جتنی محبت کا پہلو ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ مضبوط ہے، اتنی محبت ہماری اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہے. اور ان دونوں سے محبت کرنے کی جو وجہ ہے، ان دونوں سے پیار کرنے کی جو وجہ ہے، وہ وجہ دربار مصطفیٰ ہے، وہ حضور کی ذات ہے. حضور ہی کی ذات سے ہم اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے محبت کرتے ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثل ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کشتی بنانے کا، ایک طویل واقعہ. جو اس میں نجات پا گیا، وہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے، جو ان کے دامن کے ساتھ جڑ جائے گا، جو ان کے دامن کے ساتھ لپٹ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان سے پیچھے رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا. اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں سے تخصیص نہیں ہے، نہ صحابہ کرام میں نہ اہل بیت میں. پھر ہاں جہاں عظمت کی باری آتی ہے، فضیلت کی باری آتی ہے، وہ ایک الگ مقام ہے. وہ تو اللہ نے انبیاء کرام علیہم الرضوان کے درمیان بھی تقسیم فرمائی. 3 پارہ کی پہلی آیت پڑھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. یہ عظمت، فضیلت، رفعت، بلندی، درجات کے اعتبار سے یہ تو انبیاء کرام کے درمیان بھی تھی، صحابہ کرام کے درمیان بھی ہے، اہل بیت کرام کے درمیان بھی ہے، یہ ہے. لیکن
ان کے جو سرکار کے ساتھ تعلقات، سرکار کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل ہیں، اور یہ ہماری نہیں بلکہ اس کے لیے تو سرکار نے خود نے فرمایا۔ گویا اب علماء نے ان دونوں حدیثوں کو ملا کر، ایک میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہیں، جو ان میں سے صحابہ کرام میں سے کسی کے اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو اہل بیت کے دامن کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب علماء نے دونوں حدیثوں کو ملا کر نتیجہ اخذ کرتے ہوئے لکھا، فرماتے ہیں گویا اللہ رب العالمین پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ ایک سمندر ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس سے اگر عبور ہونا چاہتے ہو، اس کو کراس کرنا چاہتے ہو، اس سے امن کے ساتھ گزرنا چاہتے ہو، تو اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، ان کی زندگیوں میں اپنی زندگی کو ڈھال دو، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، اور اگر پھر اس راستے میں ہدایت چاہتے ہو، روشنی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو، ان کی زندگیوں کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں کو ملا کر اب ایک اور نقطہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر کچھ لوگ بیٹھ گئے نا ترازو لے کر اہل بیت کی شان تولنے کے لیے، اصحاب رسول کی شان تولنے کے لیے بیٹھ گئے نا۔ انہیں کس نے اختیار دیا؟ اختیار ہے کسی کے پاس؟ جب خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بغیر کسی تخصیص کے کل اصحاب رسول کے متعلق اور کل اہل بیت رسول کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ہدایت کی راہوں پر گامزن ہیں، یہ سارے ہدایت کی راہوں کے چمکتے ہوئے سورج اور چاند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے سیدنا صدیق اکبر کی شان، سیدنا عمر بن خطاب کی شان، عثمان بن عفان کی شان، علی المرتضیٰ کی شان، عشرہ مبشرہ ہو گئے، دیگر صحابہ کرام ہو گئے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، یا ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارے لیے سب باعث صد افتخار ہیں، ہمارے لیے سب قابل فخر ہیں۔ اور پھر علماء نے ایک اور نقطہ بیان کیا کہ جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی زندگی سے پتہ نہیں واقف ہے نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سالہ بھی ہیں، آپ کی بہن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں تھیں، ایک رشتہ۔ پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی فضیلت کا ایک اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ نے 40 سال گورنری میں گزارے، گورنر رہے 20 سال، اور 20 سال پھر آپ نے حکمرانی کی، تو گویا 40 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی اصلاح کے لیے گزارے، امت کو وہ پیغام دیا، وہ درس دیا، وہ کچھ سکھایا جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر سیکھتے رہے۔ اور ایک آپ کی عظمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، کاتب وحی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ جو لکھنے والے تھے ان میں سے ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت ہمارے علماء کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ نقطہ لکھا کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، آپ کے دامن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، آپ کے دامن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا ان دونوں کے ساتھ رشتہ ہے، مضبوط رشتہ ہے،
جہاں پر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، ہدایت کی راہوں پر گامزن ہونے کے لیے، ان کی زندگی کو رہنمائی لینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں ان کی زندگی سے، اسی طرح ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی رہنمائی لیتے ہیں کہ جہاں پر ہم امام حسین کی پیروی کرتے ہیں وہاں پر ہم امام حسن کی بھی پیروی کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ فرمائی اس کے ساتھ قیامت تک ہماری صلح نہیں ہو سکتی، ہماری اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، اور جس کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی اس کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہو سکتی۔ امام حسین نے جنگ فرمائی یزید کے ساتھ، ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے، ہم اس کی تعریف کے گن نہیں گا سکتے، ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، یا ہم اسے ایمان پر نہیں کہہ سکتے۔ اور جن کے ساتھ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہماری بھی صلح ہے۔ اور اس کی بشارت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ دونوں ہمارے لیے دونوں ذاتیں آئیڈیل ہیں، دونوں شخصیات، اہل بیت کی شخصیات بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور اصحاب رسول کی شخصیات بھی ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے آل و عیال کے لیے بھی، ہمارے رشتہ داروں کے لیے بھی، ہمارے دوست احباب کے لیے بھی یہ دونوں شخصیات ہیں، یہ دونوں ہیں۔ ہم ان دونوں کو مانتے ہیں، ان دونوں کی سیرتوں پر عمل کرتے ہیں، ان دونوں کو ہم اپناتے ہیں کہ جہاں ہم آل بیت کرام علیہم الرضوان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، وہاں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 5 منٹ کا وقفہ کریں۔